السلام علیکم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2812 کو لے کر بعض لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت پر ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت ایک باغی جماعت تھی۔ آج اس کے بارے میں آپ کے سامنے یہ حقائق رکھنا چاہوں گا۔ کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کو باغی سمجھتے تھے؟ اور کیا سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کو باغی سمجھتے تھے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے۔ جنگ صفین جو 37 ہجری میں ہوئی اور اس کے مقتولین کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قتلانا وقتلہم فی الجنہ، ہمارے مقتول اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے مقتول وہ جنتی ہیں۔ اب جو لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو باغی قرار دیتے ہیں، جہنم کی طرف بلانے والا قرار دیتے ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس گروہ کے مقتولین کو جنتی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک گروہ زندہ ہوتے ہوئے جہنم کی دعوت دے رہا ہو، وہ باغی ہو اور مرتے ہی وہ جنتی ہو جائے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا منہج یہ واضح ہے، ان کا نظریہ واضح ہے کہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو باغی گروہ نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مقتول اور ان کے مقتول وہ سب جنتی ہیں۔ اور دوسری بات، جنگ صفین ہوتی ہے 37 ہجری میں۔ جو لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو باغی سمجھتے ہیں، تو 37 ہجری میں جیسے ہی جنگ صفین ہوئی، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو ان لوگوں کی نظر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تو باغی ڈکلیئر ہو چکا ہے 37 ہجری میں۔ اب 41 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرتے ہیں اور خلافت ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو پھر سوال بنتا ہے، کیا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں خلافت دے دی جو باغی گروہ کا سربراہ تھا؟ اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت باغی تھے تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیوں کی؟ اور یہ وہ صلح ہے جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنا، اس سے ان کا منہج، ان کا نظریہ واضح ہوتا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کو باغی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے صلح کی ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تمام کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنے پر اتفاق تھا۔ اور تاریخی کتب میں، احادیث کی کتب میں اس سال کو عام الجماع کا سال کہا جاتا ہے۔ جس سال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی صلح ہوتی ہے، یعنی کہ اس سال کو اتحاد کا سال کہا جاتا ہے، اتفاق کا سال کہا جاتا ہے۔ تمام امت کا اس بات پر اتفاق تھا، اتحاد تھا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا ہے۔ اور یہ خلیفہ تسلیم کرنے والے کون صحابہ تھے، جس میں بدری صحابہ بھی شامل، احد کے صحابہ بھی شامل، انصار بھی شامل، مہاجرین بھی شامل، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل، آل علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ تمام امت کا، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اتفاق تھا، اتحاد تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنے میں۔ تو اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت باغی تھی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے، تمام امت نے انہیں اتفاقی طور پر اپنا خلیفہ تسلیم کیوں کر لیا؟